لیکن یہاں جو موجود علماء ہیں ان سے شرک سیکھو کہ اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے اور اللہ کے صفات میں شرک کیا ہے. پھر سیکھ کر کے اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے بھائی، چھوٹے بھائی بہن، ان سب کو اپنے گھر میں بٹھا لو اور روزانہ اس پر مذاکرہ ہو اور گھر میں میٹنگ ہو کہ بھئی یہ دیکھ لو کہ ہمارے گھر میں شرک تو نہیں ہو رہا ہے. سب سے بڑا کام، سب سے اہم کام، سب سے ضروری کام، سب سے لازمی کام جو وقت کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں اللہ سے تعلق کو پاکیزہ بناؤ، اور اللہ سے تعلق پاکیزہ شرک سے خالی ہوئے بغیر نہیں بن سکتا ہے. بتائے ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ فرمایا اگر تو شرک کر رہا ہو اور اس سے بچنے کے لیے تجھے جان دینی پڑے، کوئی کہے کہ شرک کر ورنہ تیری جان لیں گے، جان دے دے، مگر اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. اگر تو تیرے وجود کو آگ کے حوالے کر دے اور جلا دے تو وجود کو آگ میں ڈلوانا گوارا کر لینا، مگر اللہ کے ساتھ شرک مت کر. میرے بھائیو ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے گھروں میں اس کو بھی سیکھیں گے اور سیکھ کر عمل کریں گے. دوسری نصیحت اور وصیت حضرت لقمان نے جو اپنے بچوں کو کی وہ یہ کہ اے بچوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بوڑھے ماں باپ کو ستانا مت، بوڑھے ماں باپ سے لڑنا مت، بوڑھے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. بوڑھے ہوں یا جوان، ماں باپ ہیں. اگر تیرے ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہے. اگر تیرے والدین اور ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں تو اللہ بھی تجھ سے راضی نہیں ہوگا. میرے بھائیو، ہم میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو آج دکھ پہنچاتی ہے، ان کے دلوں کو توڑتی ہے، ان کی نافرمانیاں کرتی ہے، ان کے کہنے کو نہیں مانتی. سوچو، غور کرو، جن ماں باپ نے ہمیں پالا، جنہوں نے ہمیں اتنا بڑا کیا، جو ہمارے لیے محنت اور مزدوری کر کے کما کے لائے، جو ماں ہماری رات بھر جاگ کر ہمیں سلاتی رہی، ہمارے پیخانے پیشاب کو دھوتی رہی، کیا آج جب وہ ماں اپنی بڑھاپے کی طرف چلے تو ہم جوان اپنی ماں کے آنکھوں کے تارے بننے کے بجائے ماں کے لیے مصیبت کا راستہ بن جائیں؟ میرے پیارو، یہ پورے گاؤں میں آواز جا رہی ہے. یہاں آپ یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ماں باپ کی نافرمانی کسی حال میں نہیں کریں گے. ورنہ یاد رکھنا، یہ ابھی ان قریب رمضان آئے گا. رمضان میں راتوں میں آپ عبادت بھی کریں گے، دن میں آپ روزہ بھی رکھیں گے، اور اسی رات میں، اسی مہینے میں ایک رات آئے گی جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. جس رات کے بارے میں یہ کہا گیا، کوئی کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، اللہ کی عبادت کر رہا ہو، یا اگر اس رات میں کسی نے تراویح پڑھ کے تہجد کی نماز پڑھ لی تب بھی اس رات کی فضیلت پا جائے گا. شب قدر میں اگر 1 منٹ بھی عبادت کا کسی کو موقع مل گیا، سارے کے سارے گناہ اللہ رب العزت اس مبارک رات میں اس بندے کے معاف فرما دے گا. میرے عزیزو، یہ رات اتنی مبارک کہ اگر آسمان سے لے کے زمین تک بھی بندے کے گناہ ہو، ساری دنیا اس کے گناہوں سے پٹ جائے، مگر اس رات میں ایک بار اللہ کے سامنے آ کے توبہ کر لے اور یہ کہہ دے، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے. یا گونگا ہو، زبان سے بھی نہ بولے، اپنے دل سے ہی اللہ کو پکار لے، اللہ اس شب قدر میں اس بندے کو بھی معاف فرما دیتا. لیکن فرمایا میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 4 لوگ وہ ہیں جو اس رات میں چاہے وہ پوری رات سجدے میں پڑے ہوں، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں کعبے کے اندر کھڑے ہوئے کعبے کا غلاف یا کعبے کی دیوار کے ہاتھ لگائے ہوں، چاہے وہ مدینہ میں مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں سجدے میں پڑے ہوئے ہوں اور اللہ سے مانگ رہے ہوں اللہ معاف کر دے.
اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ فرمایا میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ 4 کام کرنے والوں کے علاوہ ہر ایک کو معاف کر دے گا۔ یہ 4 جب تک اپنی ان 4 برائیوں سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کعبے میں ہونے کے باوجود بھی ان کو شب قدر میں بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ کون ہے وہ؟ فرمائے نمبر 1 شرابی۔ نوجوانوں مسلمانوں غور کرو، اس ملک میں تمہاری 15 سے 25 سال تک کی نسل نشے میں دھت ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو نشے کی طرف جا رہی ہے۔ فرمایا یہ شب قدر میں اگر نشے سے توبہ کیے بغیر آ گیا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے۔ فرمایا نمبر 2 کینہ رکھنے والا۔ یہ دلوں میں کینہ رکھنے والا، کینہ در حقیقت یہ اللہ سے مقابلہ ہے، یہ دوسرے کی بربادی کے پلان بنانے والا، بلکہ اس کو آسان سمجھو، دوسرے کی خوشی سے غم میں مبتلا ہونے والا اور دوسرے کے غم سے خوش ہونے والا اور اس کے لیے بربادی کے ارادے رکھنے والا اگر اس رات میں بھی آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ نمبر 3 رشتہ داریوں کو توڑنے والا، بات بات پہ میں تیرا نہیں تو میرا نہیں، میرے گھر تو نہ آنا، تیرے گھر میں نہیں آؤں گا، آج سے تیرا میرا سمبند ختم۔ فرمائے اس طرح بات بات پہ دنیا کی خاطر رشتے ناتوں کو توڑنے والا شب قدر میں آئے گا، وہاں اللہ اس کی معافی نہیں کرے گا۔ نمبر 4 ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کو پیڑا دینے والا، اگر رمضان میں شب قدر میں کعبے میں موجود ہو اور جب تک کہ اس کے ماں باپ کو وہ راضی نہ کر لے، اللہ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اس لیے پیارو، حضرت لقمان وصیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور اسی وصیت کو یہ عاجز آپ کو سنا رہا ہے، اور آپ اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو، ایک ایک محلے کے جوان، ایک ایک بہن اور ایک ایک بھائی کو سنائیے کہ اللہ کے لیے ہو سکتا ہے یہ رمضان ہم میں سے کسی کی زندگی کا آخری رمضان ہو، ہم اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں اور ان کی فرما برداری کریں تاکہ اللہ ہمیں اس رمضان المبارک میں معاف کر کے جنت کا پروانہ عطا کر کے جنتی بنا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ اگر نہیں کیا تو سنیے، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے منبر پہ چڑھے اور پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، آج ہم نے آپ سے وہ سنا جو آج سے پہلے نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو سب سے بڑے فرشتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں فرشتے کو بنگالی میں؟ فرشتہ ہی کہتے ہیں۔ جو سب سے بڑا فرشتہ ہے جو قرآن لے کے آیا، فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کا وہ آئے تھے، اور جیسے ہی میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حضور بددعا کی، اور وہ بددعا یہ تھی، اے اللہ تیری رحمت سے دور ہو وہ شخص، لعنت ہو اس بندے پر جو رمضان کا مہینہ پا جائے اور اس میں اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف نہ کرا سکے۔ فرمایا میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل نے پھر بددعا کی اور کہا اے اللہ ہلاک و برباد فرما اس بندے کو کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کو پا جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ فرمایا میں نے اس کی بددعا پر آمین کہا، اور جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا اے اللہ برباد فرما دے اس شخص کو کہ جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور ان پر درود نہ پڑھے۔ میرے بھائیوں، تینوں باتیں بہت اہم۔ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کو رو پیٹ کے اپنے آپ کو
دھن کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کے حوالے کر کے یہ طے کر لو کہ اس رمضان میں اللہ سے معافی کرا کر ہی دم لیں گے، اس کی چوکھٹ پہ اپنے سر کو رکھتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ رمضان ہماری آپ کی زندگی میں تبدیلی کا رمضان ہوگا۔ علامت کیا ہے کہ اس کی مغفرت ہوئی اور نہیں ہوئی؟ علامت یہ ہے کہ رمضان میں اگر کسی کی مغفرت ہو گئی اور اللہ نے اس کی سن لی تو وہ انسان رمضان سے پہلے یا رمضان میں جو گناہ کرتا تھا رمضان کے بعد نہیں کرے گا۔ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ زنا نہیں کرے گا، وہ چوری نہیں کرے گا، وہ نمازیں نہیں چھوڑے گا، وہ غیبت نہیں کرے گا، وہ ماں باپ کو نہیں ستائے گا، وہ پڑوسیوں کو نہیں ستائے گا، وہ پکا ایماندار بن کے زندگی گزارے گا، 5 وقت کا نمازی ہوگا۔ یہ مغفرت کی علامات ہیں کہ اگر بندے کی رمضان میں مغفرت ہو جائے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں تبدیلی آنا چاہیے۔ اور اگر رمضان آیا، رمضان میں روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، افطار بھی کھائی، سحری بھی کھائی، اور رمضان گزرتے ہی جیسے عید کا چاند دکھا جلدی سے اپنی داڑھی کو صاف کرایا، اور وہی گناہ جو رمضان سے پہلے ہم کرتے تھے رمضان کے بعد بھی شروع کر دیے، تو سمجھو کہ جبریل علیہ السلام کی بد دعا تم سے چپک چکی ہے۔ اور یاد رکھنا، جبریل کی بد دعا اور سرکار مدینہ کی اس بد دعا پر آمین اگر کسی کا پیچھا کر لے تو وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ ہو جائے گا وہ آباد جو اتنی بڑی ہستیوں کی بد دعا لے کے چل رہا ہو۔ اسی طرح اگر کسی کے بوڑھے ماں باپ ہوں اور اس کے ماں باپ خوش نہ ہوں، راضی نہ ہوں، دکھی ہوں، ان کا من دکھی ہو اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے تو میرے عزیزو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی تباہی کی بات ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے چاہے تم مجھ مولوی سے تعویذ لکھوا لے، ماں باپ کو ناراض کر کے چاہے تو اتنے بڑے بڑے پنوں پہ مجھ سے لکھوا کر دکان میں اور گھر میں لگا لے، اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے چاہے تو ہم مولویوں سے پانی پڑھوا لے، برکت کی دعائیں کرا لے، جب تک تیرے ماں باپ کی زبان تیرے لیے نہ کھل جائے دعا کے طور پہ کوئی مولوی کا وظیفہ تیرے کام نہیں آ سکے گا۔ سب سے بڑے ولی، سب سے مقبول دعائیں اگر تیرے پاس ہیں تو تیرے ماں باپ کی ہیں۔ ماں اپنے بچے کے لیے اگر ہاتھ اٹھا دے اور اللہ سے کچھ مانگ لے، علماء لکھتے ہیں کہ ماں کی دعا اپنی اولاد کے حق میں آسمانوں کو چیرتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ سے دعائیں لو، ان کے پیر دباؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے اوپر زور سے نہ بولو، ان کے سامنے اکڑ کے کھڑے نہ ہو۔ جب بھی اپنے ماں باپ سے بات کرو بہت نرم لہجے میں، پیار کے لہجے میں، محبت کے لہجے میں، کبھی ماں باپ پہ زور سے نہ بولنا۔ اور ہر آن اپنے ماں باپ سے تم اپنے لیے دعائیں کرو کراؤ اور ان کے لیے خود بھی دعا کرتے رہو۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لی تو انشاءاللہ ہماری آپ کی جنت پکی ہو جائے گی۔ تیسری نصیحت، 2 ہو گئی، جلدی ختم کر رہا ہوں، 2 ہو گئی نہیں؟ پہلی کیا ہے؟ شرک سے بچنا ہے، توحید اپنی زندگی میں لانا ہے، اس کے لیے سیکھنا ہے۔ یاد کرتے رہیے، پہلی چیز شرک سے حفاظت، اور دوسرا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور ان کی خدمت کر کے جنت کمائیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے بھائی؟ تیسرا سنیے جلدی سے، فرمایا حضرت لقمان نے اپنے بچوں سے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله۔ فرما رہے حضرت لقمان اپنے بیٹوں سے، میرے بیٹو کوئی بھی کام تم اس دنیا میں چاہے چھوٹا کرو یا بڑا، اچھا کرو یا برا، چھپ کے کرو یا کھل کر، مگر یاد رکھو
دنیا میں اگر تم کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے اور اچھے برے کام کو چاہو چھپانا اور اس چھپانے کے لیے تم آسمان جیسی اونچائیوں میں چھپا آؤ یا زمین کے اندر گاڑ دو یا پہاڑوں کی گفاؤں میں ڈال دو، فرمایا یہ دنیا میں تو کر سکتے ہو، اتنا چھپا ہوا کام بھی جو تمہارے کسی کام کو دنیا کا کوئی آدمی نہ جانتا ہو، قیامت میں جب آؤ گے یأتی بہ اللہ قیامت میں تیرے ایک ایک عمل کو، چاہے وہ کتنا بھی باریک سے باریک اور چھپے ہوئے سے چھپا ہوا کیوں نہ ہو، قیامت میں اللہ تیری آنکھوں کے سامنے لا کے ڈال دے گا۔ میرے جوان بھائی بہنوں، آج ہمارا یہ عقیدہ ختم سا ہو رہا ہے کہ قیامت میں ہمیں اپنے اعمال کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ موبائل ہے، موبائل میں جوان بہن بھائی رات کو واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے ہیں اور وہ چیٹنگ افیئر اور لو اور محبت کے نام پہ ہو رہی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بھئی اس کو ایوری ون ڈیلیٹ کر دو تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہی ہوتا ہے نا، ایوری ون ڈیلیٹ، ایسا ڈیلیٹ کر دو چیٹنگ کو کہ کوئی اور نہ دیکھ لے اس کو۔ یہ پرائیویٹ چیٹنگ ٹیلی گرام پہ کر لو، ہم بھی مولوی کچھ تو جانتے ہی ہیں سماج میں۔ اب یہ جو ہم کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم نے ڈیلیٹ کر دیا، کوئی نہیں دیکھ سکے گا، مگر یاد رکھ نوجوان، تو نے ڈیلیٹ موبائل سے کیا ہے، اپنے فنگر سے نہیں کیا ہے۔ آدھار کارڈ پہ انگوٹھا لگاتے ہو آ نہیں جاتا سب کچھ؟ تو اللہ تعالیٰ ان فنگر اور ان انگلیوں میں کچھ نہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے، سب سیٹ ہو رہا ہے یہاں 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 یہاں۔ تیری انگلی جو ٹچ کر رہی ہے، جو تو کچھ لکھ رہا ہے، جو تو کچھ بول رہا ہے، جہاں تو چل رہا ہے، تو نے سمجھا کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں۔ قرآن کہتا ہے دیکھا نہیں بلکہ سب کچھ ریکارڈ ہو گیا۔ جب قیامت میں تو آئے گا، دنیا میں تیرا خیال تھا کہ میں سب سے چھپ کے آیا ہوں، میرے کسی کام کا کسی کو کچھ نہیں پتا، مگر قیامت میں جب تو آئے گا اللہ رب العزت فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم، قیامت میں ہم منہ پہ تالا لگاتے ہیں، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، یہ ہاتھ بولیں گے۔ آج تو سمجھنا بہت آسان ہے نا، اگر لگا دو انگوٹھے سب کچھ کلیئر، ایسی قیامت میں یہ ہاتھ بولیں گے ہاں میرے اللہ، میں بیوی کے ہوتے ہوئے بھی یا میں دین کو جانتے ہوئے بھی، قیامت کو جانتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتا تھا، اے اللہ یہ ہم ہاتھ بول رہے ہیں یہاں یہاں گناہ کیا۔ قرآن کہتا ہے یہ پیر بھی تمہارے گواہی دیں گے، دنیا سمجھے یا نہ سمجھے، مگر ہماری پوری ریکارڈنگ قیامت کے لیے ایک ایک عمل کی اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ میرے پیارو، اگر یہ یقین ہو ہمیں اور آپ کو کہ ہمیں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، تو جیسے کیشیئر کو بینک کے یقین ہوتا ہے نا کہ حساب دینا ہے، دکان کے اکاؤنٹنٹ کو یقین ہے کہ حساب دینا ہے، ایک منشی کو یقین ہوتا ہے مالک حساب لے گا، بار بار پیپر نہیں چیک کرتا، وہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، مائنس پلس ٹوٹل، مائنس پلس ٹوٹل، ملٹی پلائی کرتا نہیں کرتا وہ؟ جوانوں آپ تو سمجھ رہے ہو نا، کرتا یا نہیں کرتا؟ اگر مجھے اور آپ کو یہ یقین ہو کہ میرا پروردگار قیامت میں اس دنیا کے ایک ایک پل کا میرا اور آپ کا حساب لے گا، رات کو روزانہ سونے سے پہلے اپنی زندگی کا خود سے حساب لینے لگو گے، چونکہ رات میں سونا میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے مگر اٹھنا نہیں۔ ہو سکتا ہے سوئے یہاں ہو، قبر آنکھ قبر میں کر دے، سونا ہی تو ہاتھ میں ہے، اٹھنا تو ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارو، میں وہی نصیحت اپنے آپ سے اور آپ سے کرتا ہوں، پہلا مخاطب میں خود ہوں اپنے آپ کا، کوئی عمل یہ سوچ کے نہ کرنا کہ چھپ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ
اتینا بہا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دنیا میں کوئی تو عمل کرے گا، قیامت میں تیری آنکھوں کے سامنے لا کے ڈال دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اچھا ہو یا برا، ہر عمل تیرے سامنے پڑا ہوگا اور قیامت میں تیرا حساب۔ اس لیے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قیامت کے حساب سے پہلے یہی حساب کرو، روزانہ اپنا حساب لو۔ اگر آج رات موت آ گئی تو قبر میں سوال کے جواب کی پوری تیاری ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمیں آج ہی اللہ کا سامنا کرنا پڑا، ہماری موت کا سامنا ہوا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائی، میں وہ جواب تیار نہیں کر سکتا، یہ تو ہر ایک ایمان والے بھائی اور بہن کو اپنا اپنا جواب اپنے آپ ہی تیار کرنا ہے۔ یہاں تو نقل سے بھی کام نہیں چلے گا، کسی کی مدد سے کام نہیں چلے گا۔ چوتھی بات فرمائی، یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بچوں نماز پڑھنا جہاں تم ہو، نماز کا وقت آ جائے نماز نہ چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا۔ میرے بھائیو، ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے کہتے ہیں، یہ لاتے ہیں ان کو، کھیت پہ کام چھوڑ کے، کاموں کو ترک کر کے نمازوں پہ آتے ہیں ہم، سارے کام پیچھے اور نماز سب سے آگے ہو، اس لیے کہ نماز میرے آپ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر میرے اور آپ کے ذریعے سے میرے نبی کو خوشی پہنچ جائے، میرے بھائیوں، ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا کہ اگر ہماری وجہ سے ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی اللہ سے ملاقات ہے۔ تم جہاں بھی رہو، سفر میں ہو یا گھر میں ہو، نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کا کرے گا، نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ اگر پڑھی تھی تو حساب آگے آسان ہوگا، اور نہیں پڑھی تو پہلے ہی سوال پہ ہمارا وکٹ گر جائے گا۔ پھر فرمایا چھٹی نصیحت، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، اے میرے بچوں، ہمیشہ اچھی باتیں کہنا لوگوں سے، بری باتوں سے روکنا، امر بالمعروف کرنا اور نہیں عن المنکر کرنا۔ یہ ایک باپ اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ زبان سے دوسروں کو اچھی باتیں کہیں، اچھائی بتائیں، بھلائیوں کی بات کریں، نیکیوں کا حکم دیں، اچھائی کی طرف دعوت دیں۔ اگر کوئی جوا کھیل رہا ہو، شراب پی رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، چوری کر رہا ہو، نمازیں چھوڑ رہا ہو، حرام کھا رہا ہو، رشتہ داریاں توڑ رہا ہو، ماں باپ کو ستا رہا ہو، ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے ہم اپنے بھائیوں کو روکنے کے لیے محنت کریں۔ یہ قرآن کا میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ پھر فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اے میرے بچوں، یہ جتنے کام میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان کاموں کے کرنے میں تمہیں جو بھی تکلیفیں، پریشانیاں، مشکلات اور جھنجھٹیں آئیں، ان سب پہ صبر کرنا، چونکہ یہ کام چھوٹے موٹے کام نہیں ہیں، یہ بہت بڑے کام ہیں۔ ان ذالک من عزم الامور، بہت بڑے بڑے کام ہیں، اگر یہ کام تم کر لو گے، قرآن کہتا ہے یہی کام ہے کرنے کے، اور ان کاموں کو کرنے میں اپنوں کی طرف سے، پرایوں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے یا دوستوں کی طرف سے جو بھی مصیبتیں آئیں، ان پر صبر کے ساتھ کھڑے رہنا، پیچھے مت ہٹنا، آگے کی طرف بڑھنا، آگے کی طرف چلنا، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدموں کو چومنے از خود چلی آئے گی۔ آگے ایک آیت رہ گئی، بس اس کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بچوں،
لوگوں سے منہ چڑا کے بات مت کرنا، یوں کر کے نہ بولنا، گلوے نہ چڑھا لینا، آنکھیں بند نہ کر لینا غصے میں، پیشانی کو سروٹے نہ دے دینا، منہ چڑا کے نہیں بلکہ مسکرا کے بات کرنا، تبسم سے بات کرنا، اخلاق کے ساتھ بات کرنا۔ او مسلمانوں، عجیب اتفاق ہے، اس کائنات میں نبی سے زیادہ دکھ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں اور نبی سے زیادہ مسکرانے والا بھی کوئی نہیں۔ عجیب ہے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ غور کرو تو میرے بھائی، یہ معجزہ ہے نبی کا۔ خود نبی نے فرمایا جتنا مجھے اللہ کی راہ میں دکھ دیے گئے، نہ مجھ سے پہلے نہ میرے بعد کسی کو نہ دیے گئے نہ دیے جائیں گے۔ مسکرا کے بات کیا کرو، منہ ٹیڑھا کر کے غصے کے منہ سے بات نہ کیا کرو، یہ تکبر کی علامت ہے، اور اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا بلکہ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، زمانے میں بے حیثیت بنا دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلا کر، تھوڑا سا عاجزی کے ساتھ چلا کر۔ اللہ کو عاجزی والی چال پسند ہے، نبی والی چال۔ جیسے نبی چلتے تھے، کون سی چال؟ پیارے نبی جب چلتے تھے تو لمبے لمبے قدم رکھتے تھے، اور جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے اوپر کی طرف سے میرے آقا نیچے اتر رہے ہیں۔ جوانوں، تمہیں چلنے کا شوق ہے، تمہیں نقل کا شوق ہے، آج کے ہیرو کا، ہیروئنز کی نقل کا شوق ہے، خدا کی قسم اس کائنات میں میرے نبی سے بڑا ہمارے لیے کوئی ماڈل ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کی چال اپناؤ، نبی کی بول اپناؤ، نبی کا طور اور طریقہ، نبی کی زندگی، جو میرا نبی کرتا تھا اسی کے کرنے کے دیوانے ہم بنے۔ یقین جانو جس دن ہم یہ کرنے لگیں گے، مولانا نے فرمایا تھا قولی مسلمان بنو، عملی طور پر ہماری چال، ہمارا چلن، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، ہماری رشتہ داریاں، ہماری شادیاں، ہمارے جنازے، ہمارے کاروبار، ہمارے لین دین، ہمارے معاملات، ہماری کھیتیاں، ہماری بوائیاں، کٹائیاں، ساری کی ساری چیز جو ہماری دنیا میں ہماری زندگی سے واسطہ رکھی ہو، اگر سب کو نبی کے طریقے پہ کرنے لگو گے تو تمہیں پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں مسلمان ہوں۔ دنیا تم سے پوچھے گی کس کو مانتے ہو جو اتنی شاندار زندگی جیتے ہو، ہمیں بھی اس کا دیوانہ بنا دو، ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو، ہم بھی اسی کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ یہ کام میری اور آپ کی عملی زندگی سے ہی ممکن ہوگا، زبانی زندگی سے ممکن نہیں ہوگا۔ آخری آیت فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ لوگو، چال ذرا درمیانی چال چلا کرو، بہت تیز نہیں، بہت سلو نہیں، غافلوں کی طرح۔ زیادہ تیز چلنا تکبر، بہت ہلکے چلنا غافلوں کا کام ہے۔ مڈل، درمیانی، معتدل چال چلو، اور بولنے میں ذرا اپنی آواز کو ہلکا رکھا کرو، زور سے مت بولا کرو، چیخ کے مت بولا کرو۔ زیادہ زور سے بولنا گفتگو کرنے میں، آپس میں بولنے میں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بہت آرام سے بات کیا کرو، زور زور سے بول کے کسی کو ڈرانے کی کوشش نہ کرو۔ دیکھو، ڈرانا دور میں بہت آسان ہے، لیکن بڑا کام دلوں کو جیتنا ہے۔ بڑا کام تو دل سے کسی کو اپنے آپ کو منوانا ہے۔ بڑا کام تو یہ ہے کہ کوئی تم سے دل سے پیار کرے۔ بڑا کام تو یہ ہے کہ کوئی تمہیں دل سے چاہنے لگے۔ بڑا کام تو یہ ہے کہ تمہاری دل سے عزت کرے، اور جو دل سے عزت کرے گا وہ سامنے بھی کرے گا، وہ پیچھے بھی کرے گا، وہ باہر بھی کرے گا، وہ اندر بھی کرے گا۔ اور اس میں بہت بڑا دخل میری آپ کی زبان کا ہے۔ زبان جیسے بولو گے، ایک بچے سے بھی پیار سے بولو گے تو اس کا اثر دیکھو گے۔ ایک بچے سے کہتے ہو اے ہٹ، وہ یوں کر کے دیکھے گا کون کمار ہے جو مجھے ڈانٹ رہا ہے، اور ایک سے کہا میرے پیارے، میرے بچے، میرے بیٹے، آپ ذرا تھوڑا سا یہاں آ جائیے،
بچے پر بھی، بڑے پر بھی، اپنے پر بھی، پرائے پر بھی پیاری بول چال کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا پیارا پیارا بولو، نرم نرم بولو، آہستہ آہستہ بولو، ایسی بات کرو جو لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ سب سے گندی، بری، ناپسندیدہ آواز اللہ کے نزدیک گدھے کی آواز ہے، اور وہی چیختا اور چڑھاتا ہے۔ یہ چند نصیحتیں دی، جلدی سے ریپیٹ کریے۔ شرک نہیں کریں گے انشاءاللہ، کوئی نہیں کہہ رہا انشاءاللہ تو زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ۔ شرک نہیں کریں گے انشاءاللہ، سیکھیں گے اور توحید اللہ کی ذات و صفات کو سمجھیں گے انشاءاللہ، ماں باپ کی فرما برداری کر کے جنت کمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ رمضان ہماری مغفرت کا رمضان ہوگا انشاءاللہ، کوئی بھی عمل آخرت کو سامنے رکھ کے کریں گے انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کریں گے، ہر ایک کو اچھی بات بتائیں گے، اپنا ہو یا پرایا برائیوں سے بھی روکیں گے انشاءاللہ۔ اس راستے پہ جو بھی پریشانیاں آئیں گی دین کو اپنانے میں، دیندار بننے میں، پکا مسلمان بننے میں، اس پہ صبر کریں گے انشاءاللہ۔ لوگوں سے مسکرا کے بات کریں گے انشاءاللہ، زمین پہ عاجزی سے چلیں گے انشاءاللہ، اور اپنی آواز میں پیارا پن، نرم انداز اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے بھئی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک فرمائے، آپ سب گاؤں والے اطراف کے لوگوں کو مبارک فرمائے، غلام مصطفیٰ اور ان کی ٹیم کو مبارک فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو، ان کی جد و جہد کو، ان کی کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو برابر فرمائے اور مثمر ثمرات بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے گاؤں میں ہدایت کی ہوائیں اور نبی کی غلامی کی ہوائیں چلا دے اور اپنی برکتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔